की ईमानदारी पे मतलब मोहर है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा मुझे कह नहीं सकता तो 1 रुपए की कोई इवन की मिठाई की भी नहीं कहा मैंने शबीर साहब मिठाई खिलाई है तो काम हुआ है बिल्कुल और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े आपकी बात है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी आज मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज ये तकरीबन 8-10 दिन रह गए हैं मेरे वालिद साहब की जो जॉब के सिलसिले में रिटायरमेंट है वो 8-10 दिन रह गए हैं मज़ीद। तो उन्होंने अपनी जॉब के सिलसिले से रिटायरमेंट उनकी करीब है, उन्होंने रिटायर हो जाना है जॉब से। तो उसी सिलसिले में आज उनके कोलीग की तरफ से कोई गेट टुगेदर का अरेंज किया गया है, एक छोटी सी फंक्शन का अरेंज किया गया। 8-10 दिन पहले ही उन्होंने एक छोटा सा फंक्शन अरेंज किया है। तो उसी सिलसिले में मैंने अभी जाना था तो मैंने कहा अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करूँ। ठीक ठाक आज वो पूछे शबीर साहब आपसे क्या हाल है? ठीक ठाक। ऊपर जाना है वो पूछ रहे हैं आपको ऊपर जाना है पता है ना रूम का ऊपर वालेकुम सलाम, क्या हाल है कोई कैसे हैं? ठीक है। क्या खैरियत है? अच्छा खुश रहेंगे हां फिर बुला लो उनको सर जी वो आ रहे शबीर साहब ये अंदर के मनाजिर जी। ये HR साहब हैं यहाँ पे जैनको 3 में और DG HR साहब, और ये वालिद साहब के हेड हैं, यानी कि वालिद साहब इनके अंडर काम करते रहे हैं HR डिपार्टमेंट में। वालिद साहब के साथ काम करते हैं अंडर रहमान हम तो वालिद साहब की जगह मेरे और माशाल्लाह नाइस पर्सन है। इनके साथ वालिद साहब ने काफ़ी अर्सा गुजारा है, 5-6 साल गुजारे हैं मेरे ख्याल में। मल्ला साहब की लाजमी लीजिएगा। हाँ जी ठीक। और ये है जी उस्ताद मल्ला, ये डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं यहाँ पे, ये भी वालिद साहब के साथ होते हैं यहाँ पे। तो आप सिंध से आए हैं मेरे ख्याल में? कुछ अर्सा ही हुआ है, 1-2 साल हुए हैं मेरे ख्याल में। तो और ये वालिद साहब हैं हमारे, ये मार सजाद साहब हैं, ये भी वालिद साहब के साथ होते हैं। और ये एक जमील साहब हैं। हाँ जी, मैं यहाँ 2000 में आया था और मैं DG HR का APS हूँ। अच्छा। और शबीर साहब के साथ बहुत बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं जब ये यूनिट 4 पे APS थे। उसके बाद नहीं माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर जी चले सर जी सर आओ। राजा साहब ਤੁਸੀਂ अंकल रिटायर हो रहे हैं सारे अंकल से सारे बालक जगह तो सीखे अबू जी हमेशा प्यार से सारे गल कीता था जितना भी गुजरा थोड़ा ही गुजरा मेरा तो ज़्यादा तो नहीं गुजरा जितना गुजरा अच्छा गुजरा। चलो भी ये तो बात सुन आदमी सारे ने एक आपने इनकी तारीफ 2 तारीफें करनी है, कोई चीज़ जो 2000 लंबी स्टोरी नहीं लानी, ये किया इन्होंने मुझे वो किया मुझे पता नहीं क्या क्या किया, कोई चीज़ नहीं है। आप बताना ये 2 चीज़ें अच्छी हैं, कोई एक चीज़ आप समझते हो बताना है शबीर साहब
اس میں تھوڑا سا کوئی اس میں بری بات نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہوئے لیک بھی نہیں ہونا ٹھوکنا اگر آپ سمجھتے ہوئے یہ ہوتا ہے نا بائی گارڈ جو جا رہا ہے یہ الفاظ ہے نا آپ کے لیے کوئی نہیں ہوتے جیسے میں کہ ابھی لیٹس کو میرا آج لاسٹ ڈے ہو یا میں جا رہا ہوں مجھے تو پتہ میرے لیے وہ بندہ شاید بھول جائے مجھے وہ کبھی نہیں بھولے گی یاد رہے اس لیے کہنا ذرا سوچ سمجھ کے آپ نے بولنے ہیں چلو جی اللہ صاحب ادھر سے اینڈ میں آئیں گے ماشاء اللہ سر کی ریٹائرمنٹ بہت قریب ہے اور سر کا 2000 جیسے ہی میں 21 میں آیا نا تو کافی سر سے انٹریکشن رہا شبیر صاحب سے میں نے تو کئی چیزیں ان سے سیکھی کئی معاملات میں ایگری ڈس ایگری بھی رہے مگر یہ ہر آنے والے افسر کے لیے نا بڑے ہیلپ فل ہیں کیونکہ پہلے بندے کو سیلری چاہیے ہوتی ہے یہ سارے معاملات صادق سے فلاں ہمیں تو نام ہی نہیں آتے کہ کس کو کہنا ہے بڑے ہیلپ فل رہے اپنے افسروں کے لیے بھی اور سب کے لیے پینشن سے یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ان کے پاس کام آتا ہے نا یہ پین لیتے ہیں رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ صغیر صاحب کو مار کر دیا ان سے پھر کیسے کام لینا ہے یہ ماشاءاللہ جانتے ہیں اور انہوں نے تقریباً ٹیکنیکلی بھی اگر بندے کو 18 سال میں سروس ملے تو 60 سال تک 42 سال ہوتے ہیں تو ان کے 41 سال 9 مہینے تقریباً 42 سال ہونا بہترین رہا اچھا رہا ماشاءاللہ بس کئی ان کی تعریفیں ہیں جب بھی میں ڈرافٹنگ میں پھنستا ہوں ابھی بھی تو میں سر کی طرف سر فاؤنڈیشن کر کے دیتے ہیں پھر ہم سیدھا کر لیتے ہیں اس کو نا مگر سر وہ کچھ دوستوں کا یا ہمارے کولیگس کا کہنا ہے کہ سر جب نا رسی ڈالتے ہیں تو کبھی چھوڑنی چاہیے نا سر کھینچتے رہتے وہ ایک تو چھوڑی تھی وہ ذرا نہیں تو اوور آل ویری نائس کمپیٹنٹ ایکسیلنٹ ہم فیوچر میں بھی ان کی جنہیں جن روٹی سارے بول رہے میں سر 2000 میں ادھر آیا تھا تو لارمنٹ میں پہلی ملاقات میری شبیر صاحب سے ہوئی شاید ان کو یاد نہ ہو لحاظ میں نے بڑی مدد کی تھی ان کی جو دو خوبیاں جو آپ بتائیں ایک تو ایماندار ہے دوسرا یہ اپنے کام میں لائے ہیں سر میں اپنا 2011 میں اپوائنٹ ہوا شبیر صاحب کے پاس ارائیول بھی یونٹ کورس میں تو آج تک انہیں کے زیر سایہ سر چل رہے ہیں اور یہ میرے استاد بھی ہیں سر شارٹ ہینڈ کے نا میں نے 4-5 ماہ ان سے سر اور آفٹر ڈیوٹی سر کسی کو ٹائم دینا پراپر 5 مہینے وداؤٹ اینی فیس اور اس وقت شبیر صاحب کے 4-5 بچے جتنے بھی ہیں سارے بے روزگار اور جو یونٹ 4 کا پیریڈ تھا سر اس میں تنخواہیں تھوڑی سی تھیں بچے جوان تھے اور اس میں اس ٹائم عروج تھا سر اوور ٹائم کا اور ہر طرح کے مال تھے نا لیکن ان کی آنیسٹی سر میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں کہ اللہ نے ان کو اس مطلب کہ جو ایک چیز ہے اس سے بچا کے رکھا اور ہمیں ان سے سیکھنے کا بہت زیادہ موقع ملا دوسرا سر جو بتا رہے تھے بھائی کہ خامی ہر انسان میں ہوتی ہے تھوڑا سا غصے کے تیز ہیں اور تیز وہی انسان ہوتا ہے سر جو دل کا سچا ہوتا ہے نا تو اس کو وہ خود ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جس طرح میں چل رہا ہوں کہ میرے ساتھ ٹیم بھی ایسے چلے اور کچھ ہمارے جیسے نااہل ہوتے ہیں سر جو نہیں چل پاتے سر میں 2012 سے شبیر صاحب کے ساتھ یونٹ 4 پہ اس وقت یہ پی ایس صاحب کا ہمارے ارائیول بھی صاحب کو دیا تھا کہ 2015 میں جب ہم ریگولر ہوئے تو ان کے ساتھ مکمل میں پی این بھی ڈیوٹی کی ہے ایز اے کلرک بھی ڈیوٹی کی ہے ایک بیٹے کی طرح بھی اس کے ساتھ ڈیوٹی کیا اور اس نے ہم ایک بیٹے کی طرح سکھایا بھی ہے سمجھایا بھی ہے پڑھایا بھی ہے اور جو ان تقریباً 15 سے 22 تک 23 تک جو 7-8 سال میں نے دیکھا جتنا بیواؤں کے لیے یتیموں کے لیے بزرگوں کے لیے اس نے کام کیا شاید کوئی نہیں کر سکے گا اور ان 8 سالوں میں میرے خیال میں آج تک میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو انہوں نے کہا ہو کہ یار اس چیز کو یار رکھ دو یا اس چیز کو لیٹ کر دو یا اس بندے کو تنگ کر دو ہمیشہ مجھے یہ کہ تب تجھے فل اجازت جس کے بھی جتنے ہیلپ کر سکتے ہو جس طرح جتنی مطلب وہ کر سکتے ہو لوگ ایک کام کیا کرو تاکہ کسی اور اس کی اسپیشل جو نا سر لو لیول جو کم اسکل والے لوگ ہیں ان کی سب پریورٹی پہ کام کرتے تھے اس کی کمی تو سر انشاءاللہ ہم محسوس کرتے رہیں گے ظاہر بات ہے پوری نہیں ہو سکتی بہرحال بہت اچھا صاحب رہا ہے اور اللہ ان کو سلام
سر شبیر سر پہلے یونٹ 4 سے ادھر سے تیجابیدہ رہے ہیں. میرا تقریباً ان سے اس وقت سے ہوا ہے، لیکن میرا ان سے مزاج مل گیا تھا. باتیں ان کے ایسے اچھے اور تھے کہ جیسے ہر بندے کا اپنا ذہن ہوتا ہے کوئی کس طرح کا. یہ سچے اور کام کرنے والے بندے تھے. مسئلہ ان کو یہ تھا کہ کام جو نہیں کرتا اس کی پھر خیر نہیں ہے. اکثر یہ ان سے باتیں کے حوالے کرتے تھے اور دوسرے کو یہ کہتے تھے کہ سر یا پھر یہ بندے میرے سمیت جیسے یا جیسے بھی یا سے سیدھے ہو جائیں گے یا ادھر ادھر ہو جائیں گے. اور ہمارے ایک دو ریٹائر ہو گئے ہیں اسسٹنٹ، ان کے حوالے سے بعض گپ شپ ہوتی ہو یار شبیر صاحب وہ کہتے تھے بعض اوقات میں بھی شامل تھا ان میں، تو کوئی چیز لیٹر وغیرہ لے جاتے تھے شبیر صاحب. ایک صاحب کو میں دروش نہیں پڑھتے جاتے یار شبیر صاحب بات جا رہا ہوں یا دعا کرتا ہوں. یہ بھی آپ کی نہیں ہے تو لیکن تو شبیر صاحب اکثر یہ کہتے تھے پتر یہ پھر یا سیدھے ہو جان کے یا ریٹائرمنٹ لے لیں گے. بہرحال وہ دن بھی آیا جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. لیکن وہ سر ایسا بندے ایک ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے اچھی اچھی باتیں سر یہ نہیں درود شریف تک ٹھیک سے درود شریف تک ٹھیک سے سر وہ میں یہ اس کو سم اپ کر رہا ہوں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. تو اس طرح لیکن ہم اب ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں جو ہمیں ایسے شبیر صاحب کو ہم سر اس کے بعد بھی ہم اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہر بندے کا اپنا رویہ ہوتا ہے، میری نیچر ہے، ہر بندے کی اپنی ہے، لیکن یہ کام کرنے والے. مجھے ایک لیٹر کے حوالے سے شبیر صاحب نے کہا تھا کہ فاروق یہ لیٹر بنانا میں سر بناؤں گا. ادھر سے گزرے فاروق لیٹر میں سر ابھی بنا کے لے کے آ رہا ہوں. نماز پڑھ رہے تھے شبیر صاحب جیسے سلام فاروق اور لیٹر لیکن مجھے یہ پین لینے والا لیٹر بن چکا تھا، لیکن قیام کا مقصد یہ کہہ دیا. باقی بھی صاحبان ایسے گزرے ہیں، سب ہوتے ہیں جیسے ہر بندے کی اپنی نیچر. اس حوالے سے ہم اچھے لوگوں میں یاد کرتے ہیں، ایسے سارے بھی نہیں ہوتے، بعض لوگ پھیلے کرتے ہیں جی خود پرسو پتہ کیا ہے نہیں ماشاءاللہ ان کا فالو اپ بہت اچھا ہے. جی جی بالکل یہ تو لنگیا اوریجنل جیسے حقیقت ہے ایسے ہی ہے. بعض وقت ٹھیک ہے دے دی فائل گم ہو گئی پتہ نہیں ہے کیسا ہے ہمیں یاد نہیں ہوتی یا صاحبان کو یاد نہیں ہوتی. ہم سب اس میں شامل ہیں، کچھ جونیئر ہیں سینئر سے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے. اس حوالے سے نے بڑی پین لی. ہمارے ڈیتھ اس کے کیس تھے کیا نام ہے ڈیٹ آف برتھ کے خود ہی بنا لیتے یہ کرو ہاں جی اس کے پاس لے جانا ہے فنانس والوں کے پاس جس کے بعد خود بنا کے بعد مجھے دے دیجیے آپ جاؤ سین کرا کے لے آؤ. آپ لوگوں نے کچھ کہنا ہے مجھے خود سے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. میری بات اتنا سروس کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. سب سے پہلے تو مبارکباد آج بہت بڑا دن ہے یہ. تو سروس جو بہت کم عمر میں شروع ہوئی تھی اب اختتام پذیر ہوئی ہے باعثت طریقے سے. یہ آج کا دن بتا رہا ہے کہ ایک سفر آگے بھی ہے. اللہ کرے یہ وہاں بھی سفر ہو پھر آپ انسان میں کشمیری کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. بس آنیسٹی جو کمائی جاتی ہے وہی سب سے بڑا انعام ہے. ان کی ایمانداری پہ مطلب مہر ہے کہ الحمدللہ کوئی بندہ مجھے کہہ نہیں سکتا کوئی 1 روپے کی کوئی ایون کی مٹھائی کی بھی نہیں کہا میں نے شبیر صاحب مٹھائی کھلائی ہے تو یہ کام ہوا ہے. اور الحمدللہ یہ بڑے صاحب کی بات ہے اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ ریٹائر ہو رہا ہو اس پہ کوئی چیز ایلیگیشن کوئی نیب کا پیرا کوئی ورنہ آج کل کے دور میں گورنمنٹ جاب سے ریٹائر ہونا اور صاف ستھرا ہو گیا نا یہ میں کہتا ہوں بہت مشکل لگتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی جہاں تک نالج کی بات ہے یقین کریں بائی گاڈ میں اب تو شاید میں دیکھوں خدا کی قسم ان کے سائن کے بعد میں میں نے کبھی بھی ان کے وہ نہیں دیکھے یہ کیلکولیشن میں 1-2 دفعہ میں نے کیسی ڈیٹیل میں دیکھ لی میں نے کہا کہ الحمدللہ ان کی گرپ ہے بس ٹھیک. ایک بندہ ہوتا ہے جیسے میں آپ کام کر کے میرا آپ کو کانفیڈنس ہے میرا 99% ہوتا ہے یار کس نے کی ہے تو وہ میں سائن کر دوں. مجھے پینشن کیسز میں جب بھی آتے ہیں میں پوچھتے یار پیچھے بندہ تیار ہے پیچھے آپ کا نام آتا ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑا یہ آپ کا بھی اس کے بعد آپ کو تھوڑی ذمہ داری ہوگا کیونکہ اس میں یہ پتہ ہے کہ کیلکولیشن میں بڑی ذرا سی مسٹیک ہے نا اس کو پھر ٹھیک کرنے کے لیے کتنے لیٹر نکالنے پڑتے ہیں. وہ آپ وڈرا کرو گے کوئی پیچھے سپر سیشن کرو گے پھر کوئی کیلکولیشن کرو گے پھر میں اپروول لوں گا لیکن اس بندے کا بڑا ٹائم سفر ہوتا ہے. جی سر انشاءاللہ. اور میرا پینشن سیل ایسا سیل ہے جس میں سب کا ہی واسطہ پڑے گا. آپ لوگوں کو جو چلے گئے ان کا تو آلریڈی پڑتا ہے ان کی ریویژن آپ بھی ہے کہیں سے ان کی پینشن کنٹریبیوشن منگوانی ہے. جی سر الحمدللہ اس معاملے میں ان کے نا یار پڑتے ہیں ہم شروع میں
جب کیسے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ریمائنڈر بھیجتے تھے، ان کے بنے بنائے ریمائنڈر ہوتے تھے کہ یار یہ چیز ہے. میں نے کہا آپ ان کورٹ میں ڈالیں، اور الحمدللہ سے یہ کافی چیزیں فاسٹ بیس پہ ہوئی. کوئی کیس مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مجھے کسی نے فون آیا ہو. یقین کریں مجھے اگر ہیڈ آفس سے فون آیا تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ یار اس کا اسٹیٹس وہ ہے یہاں پہ یہ ہے. انتہائی ایماندار، اپنے کام میں لائق. اور تھوڑا سا جہاں تک کمی بیچی تھی وہ ایک کیس نہیں تھا ہمارا وہ لیگل والا جس میں آپ تھوڑا سا وہ ہو جاتے تھے، وہ آپ نے ون کر لیا لیکن آپ تھوڑا بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے. اور میں آپ کو کہتا تھا پریشان ہو، یہ دفتری کیس ہے، میں ہوں نا آپ پریشان ہو. یہ نہیں میری میں نے وہ تھوڑا سا میں وہ کیونکہ مجھ سے اس نے بھی بات کی، وکیل نے بھی، شبیر صاحب تھوڑا سنبھالو. میں کیسے سنبھالوں؟ ہاں گیا صاحب وہ ہر میرے میں شاید اس میں 2 خامیاں 50 خامیاں ہوں، ہر ایک میں بندی میں تھی. اچھا خامیاں بتانے کا مقصد ہیومیلیٹ کرنا نہیں ہوتا، کبھی بھی یاد رکھیں اس کو لیٹ ڈاؤن کر. تمہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے سنسیئر ہے نا، وہ بتاتے ہیں یار تمہارے میں یہ ایریا آف امپروومنٹ ہے، مطلب یہ وہ ایریا جس میں آپ مزید امپروو کر بجائے نہیں تیرے اے بھی خامی نہیں، اس میں خوبیاں بھی تو ہیں. کسی کے ساتھ تو کہتے ہیں تعلق رکھنا ہو تو ہمیشہ اس میں خوبیاں بتائی جاتی ہیں. خامی ہمیشہ سنسیئر بندے بتاتے ہیں کہ سر یہ آپ میں ہے بہتر کریں، لیکن اس کو آپ مزید بہتر کر سکتے ہیں. الفاظ کا چناؤ بڑا میٹر کرتا ہوتا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوگا، یقین کریں یہ جائیں گے اور ریئلی آئی ول مس کہ ان کی پریزنس اور ان کا وہ ہے. میں ان کو اپنے باپ کی جگہ بڑے بھائی کی جگہ سمجھا، اور کبھی بھی میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی کہیں تو غصہ آ جاتا ہے. با خدا میں کسی غصہ ہوں اکیلے آ کے کہیں سر یہ غلط ہے، نہ کرے سر. خدا کی قسم ان کی بات کو آئے تو میں نے رد نہیں کیا، یہ منہ میں بیٹھے ایسے ہے کہ باقی آپ لوگ ان کے ساتھ رابطہ میں ایسا چیز ہے اسکل سیٹ. ہماری ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، ڈھیروں خوشیاں دے اور صحت والی زندگی دے. آپ کے بچوں میں آپس میں اتفاق رکھے، اپنے بیٹوں میں بیٹیوں میں، اور ایک اچھی آنے والی زندگی گزارے. ماشاء اللہ عمرہ کا ان کا پلان ہے، ان کا اور ان کی مسز کا. ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہمارے اسٹاف کے لیے بھی کریں، ہمارے ادارے کے لیے بھی کریں. تو ہمارے لیے کسی قسم کا کام ہوا تو آپ نے ایک مس کال دینی ہے. نہیں کوئی نہیں بول محترم جناب چیف اٹارڈمنٹ آفیسر صاحب، رستار ملا صاحب اٹارڈمنٹ، سجاد صاحب اور میرے دوست، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے دوستو، آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں اپنی سروس کے 41 سال 9 ماہ کمپلیٹ ہونے کے بعد ریٹائر ہونے کو جا رہا ہوں. یہ جو یہ ملازمت ہے، یہ اس میں بہت سارے اسپیل ہیں. بندے کی اپائنٹمنٹ، بندے کی ٹرانسفر، پروموشن اور پھر ریٹائرمنٹ، یہ اس کا حصہ ہے ملازمت کا. الحمدللہ میں نے اپنی ملازمت کا آغاز گدو تھرمل پاور سے کیا تھا. 1981 کو جنرل کلرک بھرتی ہوا تھا. میں سینئر B1 بجٹ اینڈ اکاؤنٹ آفیسر کے آفس میں ہوا. 3.5 پونے 4 سال میں وہاں رہا جنرل کلرک کے طور پر. پھر میں وہاں پر کمبائنڈ سائیکل پاور پروجیکٹ میں جو 600 میگا واٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر بطور اسٹینوگرافر گریڈ 2 پروموٹ ہو گیا. وہاں میں دسمبر 90 تک میں نے وہاں جاب کی ہے، اور پھر میں آؤٹ آف ٹرن وہاں سے پروموٹ ہو کر اسٹینوگرافر گریڈ 1 یہاں آیا تھا. اس وقت یہ فیز 1 جو ہے یہ انیشل سٹیج پہ تھا. ابھی PD کی پوسٹ اناؤنس نہیں ہوئی تھی. یہاں کنسلٹنسی گروپ تھا، الیکٹریکل، میکینیکل، انسٹرومنٹل، سول کا. تو میری ڈیوٹی SC الیکٹریکل سال لگی تھی. پھر وہ جیسے جیسے موو کرتے رہے، پھر وہ PD بنے، مجھے انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا 94 میں. ان کے ساتھ علی اکبر جاوید صاحب تھے. پھر وہ جونیئر 4 کے پلان میجر بنے کمپلیشن کے بعد، میں ان کے ساتھ تھا. پھر وہ آپریشن بنے، میں ساتھ تھا. پھر وہ جونیئر 4 کے ساتھ تھا. ایسے ہی میں پھر لاسٹلی مطلب بہت سارے اور بھی افسر آئے. بٹ صاحب آئے، رفیق بٹ صاحب، SM ظفر صاحب، صابر حنیف صاحب، اللہ جنت نصیب کرے، ملک احمد بگ صاحب، یہ سارے میرے یاری گزرے ہیں. الحمدللہ میں نے کوشش کیا کہ اپنی زندگی میں سروس جہاں بھی کی ہے، فرسٹ جو پرائرٹی ڈپارٹمنٹ، سیکنڈ ٹو لائن باس. اور میں نے بڑی ایمانداری سے، تندہی سے، محنت سے کام کیا ہے. لیکن پھر بھی انسان ہوں، اگر کوئی مجھ سے ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اللہ سے اس کے لیے معافی کا طلبگار. اللہ مجھے معاف کرے. باقی میں نے آپ ضرور کر لیں. باقی جہاں جہاں بھی میں رہا ہوں نا جی، مطلب میں نے جاب کیا ہے، وہاں نئے لوگ ملے ہیں. مجھے یہ بڑا ایکسپیرینس ہوا کہ ہر نئے دفتر میں نئے لوگ ملتے ہیں، وہاں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو بندے کو پتہ نہیں ہوتا، خامی ہوتی ہے، بندہ کو فالو کرتا ہے. تو میں نے ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا. ان لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا، نئے لوگوں سے. ان کا میں مشکور بھی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت عطا فرمائے. چل ٹھیک ہے پھر کرو.
ये ख़ासकर जमाली साहब ने मुझे बहुत मतलब ना पॉलिश किया, मतलब ना ये बाकी साथी साथ सजाद साहब अशकी साहब भी थे सारे, लेकिन जमाली साहब ने मुझे बड़ा इनकरेज किया। वो गुस्सा भी करते थे, फिर प्यार भी कर लेते थे। उनके मरहून में मैं ना थोड़ा पॉलिश होता गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे तरीके से काम कर सकता था, मतलब अपने एडमिन सर्कल के अंदर में। तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि एक बंदा नायब कासिद है, चाहे जूनियर क्लर्क है, एक जूनियर क्लर्क नायब कासिद से लेकर सदर पाकिस्तान तक अगर कोई बंदा मुखलस ईमानदारी से और ज़िम्मेदारी से अपना जॉब करता है, परफॉर्मेंस करता है, तो वो मुल्क और कौम के लिए ना अपना अहम किरदार अदा कर रहा होता है पाकिस्तान के लिए। और अगर कोई बंदा कोताही करता है, काम नहीं करता, ज़िम्मेदारी महसूस नहीं करता, वो शिरकर है मतलब काम में, तो समझो वो अपने साथ भी ज़्यादती कर रहा है और मुल्क के साथ भी ज़्यादती कर रहा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की है, मैं अकेला नहीं कुछ भी कर सकता था, मेरी टीम मेरे साथ है। ये सगीर साहब हैं, वो मेरे दोस्त पेंशन सेल के लड़के हैं, आदल है, ये जवान है, बाकी भी सारे जो हैं सेक्शनों के, जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया तो कोशिश किया कि इनको भी सिखाऊँ और ख़ुद भी मतलब मैं इसको ना रैपिडली करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह किया है। तो अब तो कैसे जो है ना उसने कोशिश किया मतलब कि अच्छे से अच्छा करूँ और हर बंदे से मैं यही कहूँगा अच्छा काम करे ताकि उसका नाम रोशन हो। जैसे उलमा इकबाल ने क्या खुद कहा है, मैंने क्या कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ठीक है जी, हर फर्द में खूबियाँ हैं, मतलब बंदा काम करना चाहे तो। बस लास्ट में मैं यही कहूँगा कि एडमिन के कुलीग हैं सारे के, जहाँ जहाँ भी कोशिश हो ना मतलब कि कुछ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मतलब कहीं ओवरऑल थोड़ी बहुत होती है ना, तो अगर करने का दिल चाह रहा है, जैसे मुझसे भी होती रही, मैं बड़ों से कहता था, मुझसे छोटे भी कहते थे, बंदा सीधी बात आके बता दे कि सर इसमें ये थोड़ा मसला है, मैं भी चाहता हूँ उसका मसला हल हो जाए, तो आप फिर कोई हेल्प करें हमारी। तो हम उसमें कुछ नहीं होता, बजाय इसके बंदा चक्कर दे, ये करे, उससे बंदा फंस जाता है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भला काम नहीं हुआ या हुआ, मैंने बोल्ड लेना आके से साफ बात की है। अगर नहीं हुआ तो नहीं से कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैंने काम कर दिया मुझे पछतावा हुआ हो कि यार मैंने बताया नहीं साहब को, पॉइंटेड होगा तो क्या बनेगा मेरे लिए, ऐसा मैंने कोई काम कभी नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह कि मैं बोल्डली हर बंदे से बात भी कर सकता हूँ, काम भी कर सकता था अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्टली मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको, आपके लिए मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला आपको दायमी ज़िंदगी सेहत अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। और फिर आखिरी बात जो ये है मेरी कि अगर मुझसे भाई दौरान सरवर देखो मैं इंसान था, हमें प्रेशर होता था ऊपर से, इनको ऊपर से होता था, ऊपर से GSC से होता था, इनके ऊपर हमारे ऊपर भी कभी जल्दबाजी होती थी, फिर ज़ाहिर है वो हमें भी ऐसे थोड़ा सा ना भागा थोड़ी करनी पड़ती थी। तो इसलिए कोई अगर किसी के साथ ज़्यादती हो गई हो, कोई गुस्से की बात हो गई हो, कोई भाई नाराज़गी हुआ है, तो मैं माजरत चाहता हूँ आप सबसे। अल्लाह ताला नहीं बंदा ने कहते यार कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ उसको बुरा ही मनाइएगा। लेकिन एक बात है शबीर साहब की, मैं शायद उसमें स्किप कर, ये बेवा वाला कोई केस हो, केस अभी हुआ नहीं, शबीर साहब पहले रोना शुरू कर देते। मतलब बात वो नहीं है ना, इनका कुछ पर्सनल है, सिर्फ ये फील करते थे बेवा। और कसम खुदा ये इतनी आयतें सुनाना शुरू कर, मैंने कहा शबीर साहब मुझे ऐसे लग रहा है मैं बहुत बड़ा गुनाह करने लगूँ, आपका ये लेक्चर है ना। अक्सर मैं जनाब मैं यार मैं भी इसी तरह हूँ, आप भी सोच वाला बंद हो, लेकिन आप इस तरह करेंगे मुझे ज़रा फील होता है कि यार पता शायद मैं ज़्यादती कर रहा हूँ। वो कहीं तो कोई चीज़ होती है ना, जैसे मैं कहता पूरे प्रोसेस में गुजरे और ये लेकिन साथ ही कोई ना कोई आयत सुना के ना मुझे ज़रा और वो आते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें उस काम में तो इनसे एक स्टेप आगे होते थे मुझसे। इवन कि कोई अक्सर आप मुझे कोई कहे ना उम्र की छुट्टी है सर, मुझे को फ़ोन पे भी बता रहा मैं कि उसको को जाए पीछे से लेटर में आपको बैक डेट में कर देता हूँ, उम्र हो जाए। ये वो चीज़ें जो आपका अल्लाह वैसे तो सारी चीज़ें काम आनी है, आपको इखलाक और आपको इकट्ठे रहना, लेकिन वो जो चीज़ें ना जिसने बेवा के सर पे और इसमें नेक काम में आपने किसी को हेल्प की ना, ये इसमें आपको अल्लाह ताला की ज़ात कहीं ने ताबेदार औलाद है, जवान है सर, ये रिजल्ट ऑफ वही है, रिजल्ट ऑफ ईमानदारी, हलाल, मेहनत, ये तमाम चीज़ों का रिजल्ट में आती है। आखिरी बात जो रह गई है भाई, आप लोगों का बहुत बहुत मशहूर हूँ मैं कि आपने मेरे लिए मेरी रिटायरमेंट के मौके पर मुझे इस काबिल समझा और इतनी आला तरीके के साथ मेरी दोबारा आपने फेयरवेल की है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। चलिए आज ही मेरे भाई ग्रुप फोटो के लिए चलते हैं
हमारे साथ फोटो ज़रूरी है, ठीक यादगार होते हैं। ठीक हाँ फिर अपना क्या फायदा इतना तू ना पा नहीं है मैं एक बंदे ने धक्के ना हो रही है जिसकी शादी दूध पिला के तो अंदर हाजी साहब इधर हो जाइए उधर हो जाए आप भी चले कुछ नहीं कहते आप सर पे कोई चीज नहीं रखते ये जी वालिद साहब के लिए एक छोटी सी फेयरवेल अरेंज की गई थी, जैसा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताया था रिटायरमेंट के सिलसिले में, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा था तो रमज़ान में फिर सब ने मशवरा किया कि कुछ लोग मुल्तान से आते हैं तो फिर इस तरह वो अरेंज नहीं कर पाएंगे, अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इन्होंने रमज़ान से पहले ही 8-10 दिन पहले ही एक फेयरवेल दी है। तो इन सब लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत। तो वालिद साहब ने माशाल्लाह यहाँ पे कोई 41 साल 9 माह यहाँ पे गवर्नमेंट को सर्विसेज दी हैं और बहरहाल उन्होंने बहुत डेडिकेटेडली काम किया है, ऑनेस्टली काम किया है। अल्लाह पाक उनको इसी तरह कामयाबियाँ देता रहे। हम दुआगो हैं। बाकी आप लोगों से भी दुआओं की अपील है कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में ऐसे ही खुशियाँ देता रहे। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।